3 باتیں جو کہ بڑی قابل غور ہیں اور سمجھنے والی باتیں ہیں، جس میں نمبر 1 کہ سارے بندے اللہ کے ہیں، سارے بندے اللہ کے ہیں، مگر اللہ کا بندہ کوئی کوئی ہے۔ سارے بندے اللہ کے ہیں مگر اللہ کا بندہ کوئی کوئی ہے، اور اللہ کا بندہ وہ ہے جسے اللہ فرمائے کہ یہ بندہ میرا ہے۔ ویسے تو ساری دنیا کہتی ہے کہ یا اللہ میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ۔ مزہ تو تب ہے کہ اللہ فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں اور تم بھی اس سے پیار کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ عرش والوں کو بھی اعلان کر دو کہ سارے اس سے میرے بندے سے پیار کریں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب زمین پہ چلے جاؤ اور لوگوں سے اعلان کر دو کہ سارے لوگ اس بندے سے پیار کریں، کیونکہ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو دوستو، سارے بندے اللہ کے ہیں مگر اللہ کا بندہ کوئی کوئی ہے، اور اللہ کا بندہ وہ ہے جسے اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے۔ کسی اللہ کے پیارے نے کیا خوب بات کہی کہ فرمایا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یعنی بندہ اپنا عمل کردار ایسا اچھا اعلیٰ، اپنی زندگی اتنی خوبصورت اتنی حسین بنائے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ بندہ میرا ہے۔ اپنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کا رشتہ قائم کرے، اس پیار کا رشتہ قائم کرے کہ اللہ فرمائے کہ یہ بندہ میرا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دکھنے میں ہر کوئی انسان نظر آتا ہے، دکھنے میں ہر کوئی انسان نظر آتا ہے۔ آپ دیکھو گے ناک ہے، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دکھنے میں سب کے سب انسان نظر آتے ہیں، مگر ان میں انسان کوئی کوئی ہے۔ دکھنے میں سارے انسان نظر آتے ہیں مگر ان میں انسان کوئی کوئی ہے۔ انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہو، جس میں انسانیت ہو۔ اگر انسانیت نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ پھر ایک جانور اور وہ ایک برابر ہیں کہ جس میں انسانیت نہیں، جس میں ماں باپ کا ادب نہیں، بہن بھائیوں کا پیار نہیں، بڑوں کا ادب اور حیا نہیں ہے، چھوٹوں پہ شفقت نہیں ہے، اور جتنے زندگی کے معاملات ہیں اس میں وہ صرف اپنا ہی سوچتا ہے، کسی اور کا بھلا نہیں سوچتا، وہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے اس پر رحم کرنا، اس سے پیار کرنا اور اس کی خدمت کرنا، اپنے آپ کو دکھ میں ڈال کے بھی دوسرے کا بھلا کرنا، اپنے آپ کو، اپنی خوشیاں، اپنی خواہشات کو قربان کر کے دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کے ساتھ محبت سے، ادب سے، حیا سے پیش آنا، یہ انسانیت ہے۔ تو دکھنے میں تو سارے انسان ہیں مگر ان انسانوں میں انسان کوئی کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ جانور اور انسان میں فرق کوئی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، آج اس دور میں ہر بندہ پریشان ہے، جادو ہو گیا، فلاں میرے شریکے والوں نے کر دیا۔ گھر میں 5 افراد ہیں تو وہ پریشان ہیں، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی، اور بیوی کی شوہر سے نہیں، شوہر کی بیوی سے نہیں، بہن کی بھائی سے نہیں بنتی، اور پڑوسیوں سے نہیں بنتی، محلے داروں میں کسی سے نہیں، آپس میں نہ شہروں کی بنتی ہے، نہ ملکوں کی بنتی ہے، نہ محلوں کی بنتی ہے، نہ بہن بھائیوں کی بنتی ہے، نہ رشتہ دار، کسی کی آپس میں نہیں بنتی ہے۔ اور ہر بندہ کہتا ہے میرے فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے تعویذات کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اب اسے غور سے آپ سن لیں، اصل جادو کیا ہے؟ اصل جادو کیا ہے؟ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے ارشاد فرمایا ہر مرد عورت ہر انسان کے ساتھ ایک ایک شیطان ہے۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تو شیطان ہر کسی کے گردن کے پاس ایک گرہ لگاتا ہے جادو، نحوست اور بے برکتی کی۔ اس کے بعد دوسری گرہ لگاتا ہے جادو، نحوست اور بے برکتی کی۔ پھر تیسری گرہ لگاتا ہے جادو، نحوست اور بے برکتی کی۔ اب یہ 3 گرہ لگاتا ہے شیطان۔ شیطان سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے۔ شیطان جادو کی گرہ لگاتا ہے، نحوست اور بے برکتی کی گرہ لگاتا ہے۔ 3 گرہیں لگا دی۔ اب جو شخص نمازی ہے، جیسے ہی وہ نماز کے لیے اٹھا، اللہ اپنے کرم سے شیطان کے جادو، نحوست، بے برکتی کی ایک گرہ کھول دیتا ہے۔ جیسے وہ وضو کرتا ہے، اللہ دوسری گرہ کھول دیتا ہے۔ جیسے وہ نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اپنے کرم سے شیطان کی جادو، نحوست اور بے برکتی والی تیسری گرہ بھی کھول دیتا ہے۔ اب جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق، اس کی زندگی میں رونق، اس کے کاروبار میں برکت، اس کے گھر میں برکت، اس کے گھر میں اتفاق، اس کے عزیزوں میں اتفاق، یعنی سب میں محبت ہوتی ہے۔ اب جو لوگ سوئے رہتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے؟ شیطان نے جادو، نحوست، بے برکتی کی 3 گرہیں لگا دی۔ اب وہ کہتا ہے سو جو، جیسے بچے کو ماں سلاتی ہے، اسی طرح وہ شیطان سلاتا ہے۔ جب سورج نکل آتا ہے، شیطان ان لوگوں کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو بے نمازی ہوتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، جب سورج نکل آتا ہے تو شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ یعنی شیطان کی پیشاب گاہ، شیطان کی لیٹرین، شیطان کا واش روم، شیطان کا باتھ روم، وہ بے نمازیوں کے کان ہیں۔ شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اب اٹھو گے تو میرا کیا کر لو گے؟ اب یہاں 2 باتیں ہیں جو قابل غور ہیں، جو نوٹ کرنے والی۔ وہ کیوں کہتا ہے کہ اب اٹھو گے تو میرا کیا کر لو گے؟ نمبر 1، اس لیے کہتا ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین اپنی تجلی فرماتا ہے، پہلے آسمان پر صبح آخری رات، پچھلی رات کے وقت، اور اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا اولاد عطا کروں، ہے کوئی صحت مانگنے والا اسے صحت عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی بیٹا مانگنے والا بیٹا دوں، ہے کوئی مجھ سے بیٹی مانگنے والا میں اسے بیٹی عطا فرماؤں۔ ساری نعمتوں کے اللہ اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ سورج نکلنے تک وہ آواز آ رہی ہوتی ہے، صدا آ رہی ہوتی ہے، اور بندے، مرد، عورتیں سوئے رہتے ہیں۔ اب جب سورج نکل آتا ہے تو شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کر کے کہتا ہے اب اٹھو گے تو کیا کر لو گے؟ اس لیے کہ وہ دروازہ بند ہو گیا ہے، وہ آواز جو آ رہی تھی وہ بند ہو گئی ہے۔ اب اٹھو گے تو کیا کر لو گے؟ اب تو دروازہ بند ہے۔ اب اس کو یوں مثال لے کے سمجھ لیں کہ ایک شخص نے روزانہ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک دروازہ کھولا ہے اپنے گھر کا، اور اعلان کر رہا ہے بھئی آؤ، جس کو چینی چاہیے چینی لے جاؤ، فری میں، بغیر پیسوں کے، جس کو گھی چاہیے وہ لے جاؤ، جس کو گندم چاہیے وہ لے جاؤ، جس کو آٹا چاہیے وہ لے جاؤ، الغرض کے جو ضروریات زندگی ہیں بھئی جس کو چاہیے وہ آ کے لے جاؤ۔ اب 8 بجے شام کو دروازہ بند ہو گیا۔ اب کوئی شخص جاتا ہے مانگنے کے لیے، اس کی مرضی، کھولے نہ کھولے، دے نہ دے۔ اب شیطان اس لیے کہتا ہے کہ اس وقت آواز آنی بند ہو جاتی ہے، کہتا ہے اب اٹھو گے تو کیا کر لو گے؟ اب جو بھی کرو گے اس کی مرضی ہے، وہ دروازہ کھولے نہ کھولے، دے نہ دے۔ ایک تو وجہ یہ تھی۔ اب دوسری اس میں وجہ یہ ہے کہ پھر ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں رشتہ دار نے جادو کر دیا، فلاں عزیز نے جادو کر دیا، فلاں اس نے جادو کر دیا، فلاں میری وہ نند تھی، میری بھابھی تھی، میرا جیٹھ تھا، دیور تھا، میرا وہ رشتہ دار تھا، کزن تھا، جادو کر دیا۔ بھائی ایسا جادو شادو والا چکر نہیں، اصل جادو ہے شیطان کا۔ اگر اتنے ہی جادو کرنے والے ہوتے، ایک طرف ایک عمران خان ہے،
दूसरी तरफ नवाज शरीफ और आसफ जरदारी और कितनी 15-16 पार्टियां हैं। अगर जादू के ज़रिए से किसी के बच्चे बंद होते, किसी का कारोबार बंद होता, किसी का रिश्ता बांध दिया जाता, तो फिर सबसे पहले ये लोग, नवाज शरीफ के पास पैसों की कमी है, जरदारी के पास पैसों की कमी है, मौलाना फजलुर रहमान उसके पास पैसों की कमी है, ये सब मौलवियों को बिठा लेते, जादूगरों को बिठा लेते, नजूमियों को बिठा लेते, इन बाबों को बिठा लेते, बिठा के इनको कहते कि भाई ये कोठी तुम्हारी है, ये इस्लामाबाद में कोठी है, ये लाहौर बैरिया में तुम्हारी कोठी है, ये माल रोड पे जो फ़लाँ दुकान है ये तुम्हारे नाम, इतने मुरब्बे तुम्हारे नाम, इतनी जायदाद तुम्हारे नाम, ये पैसा तुम्हारे नाम। और बस इमरान खान रात को सोए और सुबह ना उठे, सारे जादू कर दो, मंतर शंतर सारे पढ़ दो, मौलवी सारी अपनी अपनी वो दुआएं कर दो, और वो जितने वो दूसरे हैं बाबे हैं सारे तवीज़ करके बस इमरान खान का, बस इसको रात को सोए और सुबह ना उठे। असल में जादू है शैतान का। मामला क्या है, हमारे ईमान कमज़ोर हैं, हमारा रब से रिश्ता टूट चुका है, हमारा रिश्ता अपने अल्लाह से नहीं है। अगर अल्लाह से हमारा रिश्ता मज़बूत होता तो हमारा जहन ही इस तरफ ना जाता कि उसने जादू किया, उसने ये किया, उसने वो किया। नहीं, ऐसा जहन ही ना बनता। अल्लाह पे यकीन होता, हम यकीन कामल रखते, अल्लाह पे उम्मीद रखते, तो ये सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती। तो असल जादू है वो शैतान का है। और दूसरा एक जो जादू है वो हदीस मुबारका में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बद नज़री कहते हैं ना, फ़लाँ को नज़र लग गई, ये नज़र हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो नज़र लगती है, ये नज़र इंसान को कब्र तक ले जाती है, इंसान को कब्र तक ले जाती है, और जानवर को छुरी तक ले जाती है। ये दो बड़े जादू हैं, एक शैतान का और ये एक बद नज़री का। तो जब भी किसी की कोई नेमत देखो, किसी इंसान को देखो, मर्द औरत को देखो, बच्चे को देखो, किसी का घर गाड़ी बंगला कुछ भी देखो, तो पढ़ो माशाअल्लाह, ताकि नज़र ना लगे। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने करम से महफूज फरमाए और हमें अपने रब से रिश्ता मज़बूत करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार नसीब फ़रमाए। आमीन।